اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شرک سے بچ کے رہے گا۔ شرک ایسی چیز ہے جو ہماری مبتلا بے ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اکثر ہم سے شرک کا ابتلا ہوتا ہے اپنے الفاظ میں، اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں، کہ جو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہر چند یہ فقہی شرک نہیں ہے۔ اب یہاں یہی چیز خلط ہو گئی ہے، بعض لوگوں نے فقہ میں جس شرک کی بات ہوئی ہے اور جس کے بعد انسان پھر کفر کے درجے پہ چلا جاتا ہے، وہ شرک پھر شرک جلی ہے۔ لیکن یہ جس شرک کی بات عام طور پر ہوتی ہے، یہ شرک خفی ہے جو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور شرک کا ارتکاب ہم سے ہو جاتا ہے۔ ایسی بات کر جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو آج میں نہ بچتا۔ یہ جملہ آپ نے تو سادگی میں کہہ دیا، لیکن حقیقت میں یہ خفی قسم کا ایک شرک ہوتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کو بچایا ہے، یا اس نے بچایا ہے جو بچاتا ہے، وعلیکم السلام، یا اس نے بچایا ہے جو سب کو، جس کو بچانا ہوتا ہے وہ بچاتا ہے۔ یعنی تکوینی دنیا میں خدا کے علاوہ تو کسی کا عمل دخل ہے ہی نہیں۔ تکوینی دنیا میں اللہ کے سوا کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارا سانس لینا بھی ہمارے اس میں نہیں ہے کہ ہم چاہیں، نہیں، وہ جو نظام خدا نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہم سانس لے رہے ہیں۔ نہیں تو اسی ہوا میں ایسے سلسلے ہو جائیں کہ ہم سانس ہی نہ لے سکیں۔ یہی ہوا میں آکسیجن ختم ہو جائے تو پھر سانس کون لے سکتا ہے؟ یہ تو آکسیجن ہوا میں موجود ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، سانس لیں۔ یعنی اسباب کا سارا نظام موجود ہے جس سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نہیں تو بات کوئی خاص کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں اپنے طور پر۔ تو بہرحال ان چیزوں کو انشاءاللہ تھوڑی توجہ دیں گے تو سمجھیں گے، آسان بھی نہیں ہے۔